کیا ہوتا ہے؟ مگر من ارتضی، چنا ہوا، من رسول، فرمایا اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا مگر جو اس کے چنے ہوئے رسول ہیں نا، الا من ارتضی من رسول، ان میں سے جسے چاہتا ہے دیتا، جس کو چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا کیا، ما لم تکن تعلم، فرمایا حبیب قیامت تک جو علم تھا آپ کو عطا کر دیا۔ اس لیے حضور نماز پڑھی، آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، جب گھر تشریف لے گئے واپس آئے تو دو بڑی کتابیں حضور کے ہاتھ میں تھیں۔ کتنی تھی؟ ایک سیدھے ہاتھ میں لیفٹ اور ایک رائٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب ادھر ہے اور ایک ادھر ہے۔ صحابہ کرام کو یوں کیا، وہ دیکھ رہے ہو کتابیں؟ جی حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا قیامت تک جو میری امت کرے گی سارا کچھ لکھا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نہ ہو میری زبان کاٹ دینا۔ میں نے صبح بھی کہا تھا، صبح کے درس قرآن و حدیث میں، چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، اور مولوی ممبر پر بیٹھ کر عوام کو گمراہ کرے، جب سینکڑوں سننے والے ہوں، ہزاروں سننے والے ہوں، اور لاؤڈ سپیکر پر بیان ہو رہا ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور فیس بک پیج کے ذریعے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچے، اگر جھوٹ بولے تو حق بنتا ہے، ذمہ داروں کا حق بنتا ہے، جو شخص جھوٹا ہے اس کی زبان کاٹو، اس کی بولو بھائی۔ تو یہ بات میں بتا رہا ہوں، حضور گھر سے باہر نکلے، مشکات شریف کی حدیث، دو کتابیں ہاتھ میں، کتنی جی؟ صحابہ اکرام کو کہا یا رسول، انہوں نے دیکھا حضور یہ کیا کتابیں؟ فرمایا قیامت تک ہر جنتی کا نام اس کتاب کے اندر ہے، اس کے باپ کا نام بھی، میرا اور آپ کا نام، قیامت تک بعد میں جو لوگ آئے ان کے نام، اور دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں قیامت تک جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کے نام ہیں۔ یہ کتابیں اللہ نے مجھے عطا کر دی، جنت کے خزانے مجھے عطا کر دی، جنت کی چابیاں اور زمین کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ فرمایا میں ہر امتی کے نام کو جانتا ہوں، مقام کو جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کا نام بھی جانتا ہوں۔ اس کی ماں کا بھی مولوی اٹکا ہوا ہے، مولوی کو بھی بڑا مسئلہ۔ وہ کیا مسئلہ؟ دیکھیں جی، اللہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ میں بھی یہی ہمارا عقیدہ الحمدللہ تعالی اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے، حقیقی علم غیب کس کا ہے؟ اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ 5 علم جو میں نے گنوائے ہیں، کتنے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ مولوی کہتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کی مشینری، الٹرا ساؤنڈ اور ایسے اسکوپ کیمرے بتا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کہاں سے لیا علم؟ قرآن سے، حدیث سے۔ اس کے بعد تحقیقیں ہوئی، اور قرآن نے جو آج سائنس بیان کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیے۔ اور ابھی جو بارش ہوتی ہے، 1 ہفتے کا شیڈول اور 15 دنوں کا شیڈول آپ کے موبائل پر آ جاتا ہے۔ اگر شرک ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، توڑ دو اپنے موبائل، کیوں شرک کرتے ہو؟ توڑ دو۔ اور میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک علم ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا، اور نبیوں کے ذریعے یہ منتقل ہوا ہے، اور اس کو پھر آگے سائنس، ٹیکنالوجی، اور میرے شیخ الاسلام کہتے ہیں، میرے استاد محترم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تحقیق کی، جہاں تحقیق کی، فرمایا ہر جگہ پر سائنس کو میں نے اسلام کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا، کہیں بھی تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کیا عرض کیا؟ کتنے علم تھے؟ ان میں ایک علم کیا ہے؟ کوئی کس جگہ پر مرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا مصر فلان غدن، میرے صحابہ بتاؤں کل کیا ہوگا؟ جی حضور بتائیں۔ فرمایا کل تم جیتو گے، کل تمہاری جیت ہوگی۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرمایا سب برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ میرے صحابہ تمہارا نام قیامت تک رہے گا۔ تمہارا نام کب تک رہے گا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان کی، جس کو چاہیے بعد میں لے سکتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فلا غدن وہذا مصر فلان، فلا غدن ھذا مصر فلان، آقا نے چھڑی کے ساتھ خط کھینچا، فرمایا میرے صحابہ سنو،
فلاں کافر کون؟ ابو جہل، فرمایا اس نشان کے اوپر کل مرے گا، اس نشان کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ ہوگا۔ عتبہ یہاں پر مرے گا، ولید یہاں پر مرے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا۔ سنیے میری بات، جب حضور بیان فرما رہے تھے تو حضرت عمر بھی سن رہے تھے، حضرت انس سن رہے تھے، یہ دو راوی ہیں، اور سارے صحابہ کرام بھی اس کو سماعت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی، توجہ، فوالذی، قسم اللہ کی، فا واو، واو کیا ہوتا ہے؟ قسمیہ ہوتا ہے۔ فوالذی باسہ بالحق، رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ نے نشانات لگا دیے تھے کہ کل فلاں کافر یہاں، فلاں یہاں، فلاں یہاں، کہتے رات گزری دن ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم طاق میں رہے کہ اب کیا ہوگا، ہمیں پتہ تو تھا، یقین تو تھا، کہتے باسو بالحق کے ہمیں یقین تھا، ما خطاء الغدود التی حدودها، فرمایا سن لو، رب کا ہمیں یقین تو تھا، ہونا وہی ہے جو حضور نے فرما دیا ہے، لیکن ہم نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح نا، ذرا ان آنکھوں کو دکھائیں، آنکھوں دیکھو جو حضور نے فرمایا تھا۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم، جب کل ہوئی، جنگ ہوئی، تو فرماتے جو لائنیں حضور نے کھینچی تھیں کوئی کافر بھی لائن سے تھوڑا سا بھی آگے نہیں گزرا، جہاں حضور نے نقشہ کھینچا تھا، جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں پہ وہ گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ فرماتے یہ علم اللہ نے عطا فرمایا حبیب کو، اور فرمایا حبیب سارے علم آپ کو عطا کیے۔ اچھا، یہ غزوہ بدر تھا، یہ کیا تھا؟ غزوہ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو تھی ہوئیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ سنانا، سال کے بعد اس کو کیوں سناتے ہیں؟ تمہارے پاس ایٹم بم ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہونا، اگر ایمان نہیں ہے، ایمان، ایٹم بم کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کا عقیدہ اللہ پر، اس کے رسول پر مضبوط نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا سارا کچھ تب ہوگا جب تیرے اندر ایمان ہوگا، جب ایمان اندر ہے پھر تو اکیلا کافی ہے، سارے جہان کے لیے اکیلا کافی۔ اور اگر ایمان نہیں، لاکھوں مل جائیں، کروڑوں مل جائیں، امریکہ، روس، جو مرضی آپ کہیں جی فلاں طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے، فلاں طاقت، آج تک کشمیر فتح نہ ہوا، کیوں نہ ہوا؟ کہ ہم نے غیروں کی طرف دیکھا، ہم نے غیروں کی طرف دیکھا، اپنا کوئی عملی ہم نے کردار ادا نہیں کیا۔ فرمایا سن لو، یہ صحابہ کرام کی طرف دیکھو، 313 ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، اور میدان میں کھڑے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور بڑی عمدہ بات بتانے والی، وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 16 کی رات، یعنی دن 16 کو گزرا، 17 کی رات آ گئی تھی، حضور نے فرمایا بھی سب آرام کرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سب سو جاؤ۔ سب صحابہ کرام سو گئے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے، لیکن حضور نہیں سوئے۔ حضور، قیادت اگر جاگتی ہو، مسلمانوں کی قیادت جاگتی ہو، اب قوم سو بھی جائے تو بات چل جائے گی، لیکن اگر قیادت سوئی ہو، یہ عوام جاگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اب کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سو جاؤ۔ اب صحابہ کرام سو گئے، ادھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا خاص خیمہ تیار کروایا تھا، پنجابی میں چھپر کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور عربی میں اس کو عریش کہا گیا ہے، آئین، رے اور شین، اس میں حضور تھے، 7 کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو بکر۔ رات کا وقت ہو گیا، سب صحابہ کرام سو گئے نماز عشاء پڑھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام جاگ کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا دعا پر ہے، جتنا
دعا آپ کریں. جب آپ دعا کریں گے تو دعا کے صدقے اللہ بلاؤں کو ٹال دے گا. بڑے سے بڑا لشکر دعا کے ذریعے بھی اگر جذبہ ایمانی کامل ہو تو اللہ پاک دعا کے ذریعے بھی فتح عطا فرمائے گا. اور یاد رکھنے جنگ بدر جو ہے یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی, یہ دعاؤں سے لڑی گئی, جذبہ ایمانی سے لڑی گئی. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعائیں کی, اور وہ دعا کیا تھی بخاری میں, امام بخاری نے اس کو نقل کیا. حضور نے ساری رات دعائیں کی. جب رات کا پچھلا وقت ہوا, کون سا وقت آ گیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور اس دعا کو ذرا سننا. آقا علیہ السلام نے دعا کی, اور دعا کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم وحدتنی, اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا. اللہ سے پوچھ رہے کہ تیرے لشکر کو غالب کر دوں گا, اگرچہ یہ 313 لیکن اب آگے کتنے ہزاروں کھڑے. باری تعالیٰ میں تو اپنا کل لشکر یہ 313 لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اللہم انتہلک, یاد رکھ اے اللہ اگر یہ میرے 313 کتنے جی 313 یہ آج کٹ گئے, آج انہیں فتح نہ ملی اور کفار ان پر غالب آ گئے, ماری تعالیٰ ہم تو کٹ جائیں گے, یہ 313 کیا ہو جائے گا, یہ تو شہید ہو جائیں گے. انت ہلک لا تعبدو الا اللہ, باری تعالیٰ اگر یہ 313 کٹ گئے تو باری تعالیٰ پھر بات ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں. حضور کہہ رہے ہیں پھر قیامت تک لا تعبدو شیئا, تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, تیری عبادت کرنے والا بھی. یہ کوئی اور دعا کر کے دکھائے. اللہ فرمائے میں تو فرشتوں کو بھیج دوں, مجھے 313 کی کیا ضرورت. لیکن لاٹ دیکھیے حضور کا, باری تعالیٰ میں تو 313 لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب تو انہیں فتح عطا فرما. اگر تو نے فتح نہ عطا فرمائی, یہ 313 کٹ گئے, تو یاد رکھ پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور دعا بھی کر رہے تھے اور رو رہے تھے, آپ کی چادر مبارک گر گئی. فرماتے میں نے چادر اٹھائی حضور کے کندھے پر دی, یا رسول اللہ آپ اتنا تو ایسے تو نہ کریں, اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. فرماتے یوں کیا تو جبریل امی آ گئے تھے, یوں کیا تو کون آ گیا جی, جبریل آ گئے. حضور اکیلا نہیں آیا, 1000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے, اور 1000 بعد میں آ رہا ہے, 1000 اس کے پیچھے, اور کل تعداد 5000 فرشتے ہیں. کتنے ہیں جی؟ اب دن میں جو بدر کا دن آ گیا, صحابہ کرام جو تھے لائنیں بن گئی, صفیں بن گئی. وقت کم ہے مختصر کرتا ہوں. جب صفیں بن گئی تھی پھر ایسا بھی ہوا, ایسا ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی, حضور کی بارگاہ میں آ گیا, آقا میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, نئی تلوار دے دیتے. کیا عطا کیا؟ چھڑی اٹھائی اور صحابی کو دے دی. تھی چھڑی, کیا تھی؟ جب صحابی رسول کے ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی, تلوار بن گئی. پھر غزوہ بدر بھی تھا. فرماتے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دو بچے جو شامل ہوئے تھے, معوذ اور معاذ, ان کا وہاں پر کردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کام کرنا ہے تو بہت بڑا کرنا ہے, قیامت تک یاد رہے. اور جب بھی مسلمان قیامت تک غزوہ بدر کا ذکر کریں گے تو ساتھ ہمارا ٹاپ نمبر پہ بات ہو, بھئی حضور کے غلام ایسے بھی تھے جو عمر تھوڑی تھی لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 بچے میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے چچا حضور ایک بات پوچھنی ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں ان سب میں ابو جہل کہاں پر ہے, ان کا چیف جو بڑا ہے نا ابو جہل, وہ کہاں پر؟ آپ فرماتے میں نے ایسے دیکھا, ان کی قد دیکھے, عمریں دیکھی, شکلیں دیکھی. میں نے کہا بھئی تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے, ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
اس کی یہ ہمت، اس کی یہ جرأت، ہمارے آقا کو گالیاں دے، ہمارے آقا کو پتھر مارے۔ انہوں نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اور حفیظ جلندری اس کو اپنے اشعار کے اندر، نثر کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا نے کہا ہاں جی حفاظت کر رہا ہے گرد ان کی فوج کا دستہ۔ ابو جہل سردار ہے، ان کا بڑا ہے، بادشاہ ہے، اس قوم کا فرعون ہے، اور اس کے گرد کیا ہے؟ فوجیں ہیں، حفاظت کر رہا ہے گرد ان کے فوج کا دستہ۔ وہ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ فرماتے اتنے میں ابو جہل جو تھا وہ گھوڑے پر تھا، سیاہ رنگ کا اس کا گھوڑا تھا، اس پر سوار تھا، سامنے دکھائی دیا۔ جب موت آتی تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو جب سامنے دکھا، میں نے کہا بیٹو وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے، کالے گھوڑے پر سوار ہے۔ فرماتے میں نے اتنا کہا، میں نے اشارہ کیا، دیکھا تو وہ بچے جو تھے پہنچ بھی گئے تھے۔ اب گھوڑا جو تھا وہ بلند تھا، اونچائی میں تھا، اور اس پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس امت کا فرعون، اس امت کا فرعون، نام کیا ہے؟ ابو جہل ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے۔ چھوٹے بچے دوڑ کر جاتے ہیں اور دوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ان کی ذہانت دیکھیے، حکمت عملی دیکھیے۔ اب ابو جہل تو اوپر بیٹھا ہے نا، تو کیسے وار کریں؟ جاتے ہی سب سے پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتے۔ جب گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کٹ گئی، ابو جہل نیچے گرا، دونوں بھائی جو تھے وہ سوار ہو گئے اوپر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اکرمہ ہے نا ابو جہل کا بیٹا، وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ وہ دوڑ کر آیا، اس نے تلوار ماری ایک بچے کی۔ فرماتے جب تلوار ماری نا تو یہ بازو کٹ گیا، بازو کٹا، لیکن ماس جو تھا، جلد جو تھی وہ ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ تلوار چلاتے تھے، بازو ساتھ ایسے ایسے لٹکتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچے کا جذبہ دیکھیں، اس نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ جو تھا پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچا، جب کھینچا اور اس کو ادھر پھینک دیا، اور یہ بتایا کہ جو حصہ حضور کی محبت میں تکلیف کا باعث بنے اور میدان جہاد میں رکاوٹ کا باعث بنے وہ کٹ جانا چاہیے، فرمایا اس کو کاٹا۔ فرماتے ہیں حضور دیکھ رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، حضور کریم آقا دوڑ کر وہاں پر تشریف لائے، رحمت عالم جو تھے جوش میں آئے۔ فرماتے وہاں پر حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور لعاب جو تھا بازو کے ساتھ لگایا، بازو جوڑ دیا، ایسے تھا جیسے کٹا ہی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کام کر چکے تھے۔ کام، ابو جہل کو تلواریں لگ گئی تھی اور وہ شور ڈال رہا تھا، اکرما اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ کون بڑے بہادر ہے، یہ کون نوجوان ہے جو میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا ابا یہ نوجوان نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ جب ظالم کو مٹاتا ہے، غرور کو مٹاتا ہے، تو ایسے مٹاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس کی موت ہوتی ہے، اور قیامت تک بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے جذبے سلامت ہونے چاہیے، مسلمانوں تمہارا ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں، اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ بدر، آپ فرماتے ہیں، اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے اپنا ماحول بدر والا بنا، فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے، فرمایا یہ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر تیرا ایمان مضبوط ہو گیا اور تو سچا مومن ہو گیا، کوئی چیز تجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، کوئی چیز تجھے ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز تجھے دھمکا نہیں سکتی، کوئی چیز تیرے کاروبار کو نقصان نہیں کر سکتی۔ فرمایا تو ہمیشہ سے ایسا ہے کہ اللہ کی قدرت بھی، رحمت بھی، حضور کی نظر عنایت بھی تیرے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ تو فضا پیدا کر، اور وہ فضا کون سی ہو؟ بدر والی ہو۔ فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ فرمایا آج بھی اگر ایسا ہو تو فرمایا اللہ بھی وہی، فرشتے بھی وہی، نبی بھی وہی، فرق کیا ہے؟ فرق ہمارے ایمانوں کا ہے۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، کرونا سے ڈرتے ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ارے سانپ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنا کم کر دیا۔ مومن مسلمان اللہ سے ڈر اور رسول کی غلامی اختیار کر، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہر چیز تیری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے ساتھ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔